نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس حدیث پاک کے ضمن میں علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم کے باب میں جو انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے والے کی فضیلت پر ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں. اور اس واقعے سے علم حاصل کرنے کی فضیلت اور اہل علم پر خرچ کرنے کی فضیلت بالکل واضح ہو جاتی ہے. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غالباً بغداد میں ایک اللہ والے نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ خود ان کی اپنی آپ بیتی کا ایک حصہ ہے. اس اللہ والے کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ ایک قبرستان میں گورکن کا کام کیا کرتا تھا. تو وہ اپنا واقعہ کچھ اس طرح ذکر کرتا ہے کہ قبرستان میں موجود تھا. ایک عورت آئی اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ میں نے ایک قبر کھدوانی ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو آپ وہ قبر کھود دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو اس میں دفنا سکوں. چنانچہ اس عورت کے کہنے پر میں نے قبرستان میں ایک جگہ قبر کا انتخاب کیا اور قبر کھود لی، اور وہ عورت لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی میت کو لے کر آئی. جنازہ پڑھا گیا، اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جو گورکن قبر کھودتا تھا وہی قبر میں میت کو اتارتا تھا. چنانچہ یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب جنازہ ہو چکا اور میت کو قبر کے پاس لایا گیا تو میں قبر میں اترا، اور اس میت کو لے کر میں نے قبر کے اندر رکھا ہی تھا کہ قبر اس قدر وسیع ہو گئی کہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی وہاں تک وہ قبر وسیع تھی، اور اس میں بہترین قسم کی خوشبوئیں اور ہوائیں چل رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی. کچھ دیر میں اسی بے ہوشی کے عالم میں رہا، اور پھر ہوش آیا تو میں باہر نکلا اور اس قبر کو بند کر دیا. لیکن میرے بند کرنے تک لوگ واپس جا چکے تھے کیونکہ دیر کافی ہو چکی تھی. خیر، کچھ عرصہ گزرا کہ وہی عورت پھر دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے دوسرے بیٹے کے لیے قبر کھودنی ہے. تو میں نے حامی بھر لی اور قبر کھود لی. جنازے کے ساتھ کچھ لوگ تھے، کوئی اتنے زیادہ آدمی بھی نہیں تھے.
جنازہ پڑھا گیا، اور جب اس میت کو بھی میں نے قبر میں اتارا تو اس کے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے ایسا ہی انتظام ہوا کہ اس کی قبر بھی تا حد نکاح کھل گئی، اور اس میں خوبصورت قسم کی خوشبوئیں اور عمدہ قسم کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ لیکن اب کی دفعہ میں بے ہوش نہ ہوا، بلکہ میں فوراً قبر سے باہر نکلا اور اس عورت کو کہا کہ میری بات سن کے پھر جانا۔ چنانچہ قبر کو بند کیا گیا، اور اس عورت سے کہا کہ مجھے بتلائیں کہ آپ کے یہ بیٹے کیا کرتے تھے۔ تو عورت نے کہا کہ میرا جو پہلے بیٹا جس کو میں نے دفنایا وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، اور وہ دین کا علم حاصل کر رہا تھا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ اور جو دوسرا بیٹا ہے وہ مزدوری کرتا تھا اور اپنے اس چھوٹے بھائی پر خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ یہ احوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس گورکن نے کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سلوک کیا ہے کہ دفنایا ابھی نہیں ہے، قبر ابھی تک بند نہیں کی کہ پہلے ہی تا حد نکاح وہ کھل گئی ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب عورت نے بتلایا کہ میرا پہلا بیٹا علم دین حاصل کر رہا تھا اور دوسرا بیٹا اپنے اس بھائی کے خرچے کے لیے مزدوری کرتا اور اس کو خرچہ مہیا کرتا تھا، تو میرے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی یہ کام چھوڑ کر علم دین کو حاصل کروں۔ چنانچہ شیخ عبد الرحمن وہیں سے جو شہر کے اندر دینی مدرسہ تھا وہاں پہنچے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال سے اوپر تھی۔ وہاں پر مولانا صاحب سے جا کر ملے اور ان سے عرض کیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر بہت ہو چکی ہے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ لیکن جب میں نے ان کو وہ واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیں۔ چنانچہ یہ علم دین حاصل کرنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور فاضل بن گئے، اور اس وقت تو صرف عبد الرحمن کے نام سے مشہور تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے بھی نواز دیا تو یہی اللہ والے شیخ عبد الرحمن الحفار کے نام سے، حفار گڑھا کھودنے والے کو، قبر کھودنے والے کو کہتے ہیں، یعنی اپنا وہ لقب بھی انہوں نے ساتھ رکھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی اللہ کے ہاں علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑا مقام ہے۔ جیسا کہ پہلا بیٹا علم دین حاصل کرتے ہوئے فوت ہوا، اور علم والوں پر خرچ کرنے والے کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یا تو آدمی خود علم دین کو حاصل کرے، اور اگر حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری ایسی، تو علم دین حاصل کرنے والے پر خرچ ضرور کرے تاکہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے یہ اچھی بات نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔